السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں کو اللہ سے محبت کا اظہار کا دن ہے۔ آج کی جو عید ہے اس کا پس منظر بعد میں بیان ہوگا، جمعے کے موقع پر ہو کسی اور موقع پر، لیکن پیغام کیا ہے؟ خلاصہ، آج سے 4000-5000 سال پہلے ایک چھوٹی سی فیملی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بچے۔ تو وہ اللہ کی محبت میں غرق تھے، اللہ کی طرف سے جو حکم بھی آتا ان کو وہ لوگ کر گزرتے تھے۔ عاشقان خدا کی یاد ہے یہ عید، عاشقان خدا کی تاریخ کو یاد کرنا ہے، ان کے جذبے کو پیدا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودو بولے، کود دیے، حق کی بات پر ان کو آگ میں ڈالا گیا، تیار۔ حق کی بات پر گاؤں سے نکالا گیا، تیار۔ اور پھر اللہ کے نام پر اپنے خون کو، اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم ملا، ذبح کرنے تیار۔ مطلب ہر کام میں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہر حکم پر ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کی محبت میں مر مٹنے تیار، اور اپنی آل اولاد کو بھی اللہ کے نام پر کٹانے تیار۔ اور خود کٹانا دور کی بات ہے، خود بھی کاٹنے تیار ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو وہ یہ عید ان عاشقان خدا کی یاد ہے۔ یہ تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے، سبق کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہمارے اندر بھی ان کی طرح اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہونا، اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانے کا مزاج، اللہ کے حکم پر گھٹنے ٹیکنے کا مزاج، اللہ کے حکم پر داڑیاں رکھنے کا مزاج، اللہ کے حکم پر شادی کرنے کا مزاج، اللہ کے حکم پر ظہر آباد کرنے کا مزاج، عصر آباد کرنے کا مزاج، اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کے پوری زندگی کی سسٹم کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام اسماعیل اور ابراہیم کی یاد ہے۔ اور جو ان کی یاد تازہ کرتا ہے، جو ان کی طرح محبت کرتا ہے خدا سے اور ثبوت دیتا ہے، تو اسی کے بولتے عاشقان خدا۔ محبت کسی بھی چیز میں دعوے سے کام نہیں چلتا، ثبوت بھی ہونا پڑتا ہے۔ یہ ثبوت دو، جیسا اب ثبوت دے رہے ہیں، ظہر میں آ کر ثبوت دو، عصر اور دیگر نمازوں ثبوت دو۔ مسلمان اپنے جسم کے اور اپنی زندگی کے ہر حصے سے اور ہر گوشے سے، ہر شعبے سے مسلمان میں اللہ کا عاشق ہوں، ثبوت دینا۔ میرے حال ایک پیغام تھا، اللہ کی محبت کا اظہار وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے اللہ امتحان لیتے ہیں، اور ایسی بات تو اللہ تعالیٰ امتحان تو ہر بندے سے لیتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے امتحان بھی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ مدد بھی کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ امتحان لیا، آگ میں ڈالا گیا، امتحان بھی لیا، مدد بھی کیا۔ مدد کیسا کیا؟ اللہ فرشتے آ کر بولے بچانا کیا، ہوا کو اڑا دینا کیا، ہوا کے ذریعے سے آگ اڑا دینا کیا، نہیں پانی کے ذریعے آگ بجھانا کیا، نہیں، لوگ کو ضرورت نہیں، خدا کی طرف سے پیغام آ گیا، قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔
ہم نے کہا، اللہ فرماتی ہے ہم نے کہا قلنا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، بردوں و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ہمارے عاشق کو تکلیف، ابراہیم کو تکلیف ہو، اتنی گرم بھی نہ ہو کہ ہمارے ابراہیم کو پسینہ آئے، تو ایسی ہو جا گویا کہ وہ یسوع میں ہے آج کے زمانے کے حساب سے، ایسی ہو گئی وہ۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، بندہ جب اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان سے امتحان لیتے ہیں، اور امتحان اللہ تعالیٰ جسے اللہ جو نعمت دیتے ہیں، اللہ اس نعمت کے حساب سے اللہ امتحان لیتے رہتے ہیں۔ اللہ کسی کو مال دیا، مال دے کر اللہ امتحان لیتے ہیں، ان میرے نام پر خرچ کرتا نہیں کرتا، قربانی کرتا نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، اپنے پاس پیسہ رکھ کر بھی اپنی غریب سمجھتا ہے۔ آج اگر میں دعوے سے کہوں تو آج 98 سے 99% لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر اب اس وقت میں اگر ہر بندے سے عیدگاہ کا گیٹ پار ہونے سے پہلے بٹھا کر اس کا پیسہ کیا ہے، اس کا بینک بیلنس کیا ہے، اس کی بیوی کے پاس سونا چاندی کیا ہے، اکاؤنٹ میں کتنا ہے، کسی کو قرض دے کر کتنا ہے، گھراں کتنے ہیں، اور پھر اس کے ملگیاں کتنے ہیں، جنگلات کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، اگر ہر مدے سے اگر حساب کیا جائے، یا یہ پھر یہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرشتوں کو بھیج کر، فرشتے جیسا آ کر رہتے ہیں، اللہ اگر فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے، اگر وہ فرشتے انسانوں سے اگر سوال کر لیں اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لکھا کر جاؤ، دکھا کر جاؤ، یہاں ہمیں تمہارے گھر کے پاس بھی آتے ہیں دیکھو، بول کر اگر ایسا اگر فرشتوں کی طرف سے نظام ہوتا، مالدار تو مالدار، منگلے کھانے والا بھی قربانی کرتا۔ کیوں؟ فرشتے لات مارے گی پھر بعد میں، قربانی نہیں کروں گا پیٹیں گے، پھر خبر میں دنیا میں بھی پٹائی ہوگی اور پھر خبر کے اندر بھی تھکائی ہوگی وہاں پر بھی۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون کرتا ہے، مالدار ہو کر بھی۔ جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی کے قیمت کے مطابق اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، ہر آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اب اتنا پیسہ ہونا کیا ضروری نہیں ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سننا ہے، تب بھی 612 گرام چاندی مل سکتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس جنگلات ہے، یا پھر ایک سے زیادہ گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے، ان تمام چیزوں پر انسان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے کون سا آپ کو 25 اور 30 کروڑ کا بکرا کاٹو بولے؟ کس نے کہا ہے؟ 5-4 ہزار کا، 3 ہزار کا اگر ایک حصہ بھی اگر بڑے جانور میں لے لیں گے، چھوٹے جانور میں نہیں، چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہے، ایک کی طرف سے ہی ہے، چھوٹے جانور میں پورے گھر کی طرف سے بھی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا چھوٹا جانور۔ بڑے جانور میں اگر کوئی بندہ 3-4-5 ہزار کا حصہ بھی لے لے گا، اس کا واجب حق ادا ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ ایک کام بھی کرنے تیار نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کی قربانی دیے، اگر اس وقت میں علماء فرماتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کرتے وقت میں ذبح کر دیے، انہوں کرنے چلے، بچہ ذبح ہونے آ گیا، انہوں کر بھی دیے، چھری چاقو چلا بھی دیے، چل بھی گئی، لیکن کٹا نہیں سو، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ علماء فرماتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے وقت اگر کر دیتے، بچہ ذبح کر دیے، تو اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے ہیں تو پھر ہر سال بقرعید کی عید کے وقت میں ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اپنے بچے کو ذبح کرنا پڑتا تھا۔ کرتے تو پھر ہم یہاں تک کہاں آتے، پھر کب کی ہمارے وہاں رہتے تھے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کر کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دمبا بھیجا۔ اللہ وہی فرماتے ہیں، اللہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں، تمہارا جذبہ کتنا ہے، اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے یہ حکم آ گیا تو ارے وہ حکم دور کی بات ہے، ہمیں بکرا ذبح نہیں کرنی، آج یہ حصہ لینے تیار نہیں، ہمیں بچے ذبح کرنے کیا تیار ہو جائیں گے؟ کرو، سو قربانی کرو۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر قربانی واجب ہے، بندہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اگر وہ بندہ آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز تو ادا ہو جاتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی، وہ بات نہیں، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ جو اس کا واجب حق ہے قربانی کا وہ نہیں کرتا تو پھر بندہ گنہگار رہے گا۔ 4-5 ہزار کی قربانی ہے۔ عام طور پر قربانی کے موقع پر لوگوں سے غفلت کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، جس پر واجب ہے انہوں کرو جی، وہ تو نہیں کرتے، اماں کی طرف سے، چچا کی طرف سے، پھپھو کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، کس کے کی طرف سے، بابا تیرے پر واجب تو کربا نہیں، بڑے دنیا کرنا کہتے، ارے بھائی بڑے دنیا کب کی جا کو سو گئی مانو، تیرے پر واجب تو کر، کہاں نہیں ہے۔ پہلی قربانی بڑے دنیا کی طرف سے کرنا کہتے بول کر، کوئی سی بڑے دنیا کی طرف سے نہیں۔ تمہارے پاس مال ہے کیا؟
تمہاری انکم یا تمہارے بچوں کی انکم سال بھر میں 1,80,000 کے آس پاس ہوتی کیا، اور پھر وہ پیسہ ہے تو پھر قربانی واجب ہے. بیوی کے پاس سننا چاندی ہے، بیوی پر واجب ہے. مربانے کی بھی کمائی اتنی ہے تو پھر مربانے کے اوپر واجب ہے. اگر گھر کے 4-5 بچے کما کر لا کر ماں باپ کو دیتے ہیں تو اس وقت بچے کیا سمجھتے ہیں؟ ماں باپ کے اوپر قربانی واجب سمجھتے ہیں. یہاں دو باتیں. نمبر 1، اگر 4-5 بچے یا 2-3 بچے اگر یا ایک بچہ ہی ہے، اگر وہ بالغ ہے کما کر لا کر پیسے ماں باپ کے حوالے کرتا ہے، اب دیکھنا کیا ہے اس بچے کی سال بھر کی کمائی انکم اگر 1,80,000 کے آس پاس ہے، اتنی قیمت جس قیمت کے ذریعے سے 612 گرام چاندی مول سکتے ہیں تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہے. اب اگر وہ بچہ ماں باپ کو دے دیا تو پھر اس کی طرف سے بھی قربانی کرنا پڑے گا، بچے کی طرف سے قربانی کرنا پڑے گا. ماں باپ کے دے دیا، میں ماں باپ کرتی، تیرے اوپر قربانی واجب ہے. ماں باپ کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اگر ان کے پاس بیوی کے پاس اگر چاندی ہے تو پھر بیوی پر قربانی واجب ہوتی ہے. اگر کسی جگہ پر رہن رکھو ہے، گروی رکھو ہے، اب جتنا آپ کے اوپر باقیہ ہے یا جتنا گروی رکھ کر ہے یا پھر کسی کو آپ قرض دے کر باقی دے کر ہے 1 لاکھ 2 لاکھ آپ کے گھر میں یا پھر آپ کا بیوی کا جو سونا آپ دے کر رکھے ہے، اگر وہ 10 تولے ہے، 10 تولے تو کتنا ہوتا ہے بیچے تو، اگر اس کے اوپر باقی 3 لاکھ کی باقی ہے، 10 تولے سننا ہے، 40 تولے چاندی ہے، اب 10 تولے سننا میں تو کتنا پیسے آتے بولو؟ 1.5 لاکھ نہیں آتے پیسے، 2 لاکھ نہیں آتے، 2 لاکھ کیا زیادہ چاہ جاتے ہیں. یہ تولا سننا 1.5 لاکھ کے اوپر ہے، آپ 10 تولے سننا بولے تو بیچے تو پھر ان کی 3 لاکھ کی باقی پیدا ہو جائے گی، بقرہ ان کے پاس اور کتنے کے پیسے رہیں گے تو پھر اس آدمی پر قربانی واجب ہے. یا پھر کسی کو آپ باقی دے کر رکھے ہیں، وہ باقی کے پیسے آپ کو ملتے ہیں تب بھی آپ پر قربانی واجب ہے. قربانی واجب ہو جاتی ہے بندوں پر لیکن قربانی نہیں کرتے. یہی بہانے اماں کی طرف سے کرنا ہے، بابا کی طرف سے کرنا ہے، مرحومین کی طرف سے کرنا ہے بول کر ان پر کیا قربانی واجب ہے؟ ان پر تو نماز ہی واجب نہیں ہے. اب انہوں نے قربانی کیا واجب ان کے اوپر؟ پہلے اپنا حق ادا کرنے کے بعد میں پھر آپ کے پاس پیسہ رہا تو ان کی طرف سے دو. اپنا واجب حق ادا نہیں کرتے ہیں لوگ، ان کی طرف سے حتیٰ کہ نبی کی طرف سے بھی اگر قربانی کریں گے تب بھی آپ کا واجب حق ادا نہیں ہوگا. پہلے اپنا واجب حق ادا کرے. پہلی بات تو یہ جن جن پر قربانی واجب ہے وہ لوگ قربانی کریں. دوسری بات لوگ کیا سمجھتے ہیں عام طور پر، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بار قربانی کر دیا تو بس میں 7 سال پہلے قربانی کر دیا تھا، 3 سال پہلے قربانی کر دیا تھا، اب بس کافی ہے، اب زندگی بھر کے لیے معاف ہے قربانی. نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھا تو معاف ہو جاتی کیا؟ نہیں معاف ہوتی. ارے ایک پوائنٹ کی بات نوٹ کرو، ارے بندہ مر گیا تو معاف نہیں ہے. آکسیڈنٹ کو مر جائے، دھائے پہ سے خود کو مر گیا، زہر پہ کو مر گیا، یا اب تک نماز کو آیت نہیں ہونے مر گیا تو پھر ان کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا. کئی کو پڑھنا کو بولتی نہیں بھی اسے ڈھلا کو دھلا کو اسے پاکی صفائی کر کو سرما لگا کو نو سو کے سگا تیار کر کو اسے ان کو تیار نہیں ہوتا، ہمیں تیار کر کو لا کو اسے کیا کرتی ہیں سب سے آگے ہمیں پیچھے کر کو اسے آگے کھڑا کر کو نماز پڑھتی نہیں پڑھاتی اس کے میں. کئی کو اسے کیا معلوم ہو رہا ہے نماز تو مر بھی جائے تیری نماز معاف نہیں ہے بندے، اللہ حکم دے رہا ہم کو تو مر بھی جائے گا لیکن میرا حکم تیرے سے ہٹے گا نہیں. اب آخری یہ سینڈ آف کر کے تیرے مسلمان بھائی تجھے سلامی کر کے بخشش کی دعا کر کے تجھے وہاں پہنچا دیں گے. جب مر گئے تو نماز معاف ہے تو زندہ تو نماز کا معاف ہوگی. پھر چھوڑتے کیوں ہو نماز کو مسلمانوں؟ چھوڑتے کیوں ہو؟ آج جو حالات چل رہے ہیں گائے کشی پر حملہ ہو، اگلے میں بیان کروں گا، گائے ذبح کرنا ملک بھارت کا یہ اس وقت چلنے والا فتنہ ہی ہے. جبکہ آپ کو یجروید اتھروید اور پھر رامائن مہابھارت سے ان سے علماء کرام نے ثابت کیا ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر قربانی کا حکم ہے. کل بتاؤں گا میں اگر موقع رہا تو. قربانی کرنا عقل کے خلاف ہے، قربانی کرنا ظلم ہے یا پھر کیا ارحم کے خلاف ہے، یہ سب اعتراضات تقریباً 10-12 اعتراضات ہیں ان لوگوں کے. چلو جواب دوں گا انشاءاللہ، کل جمعے کا موقع بھی ہے. تھوڑے موقع پر سب جواب دینے کا موقع نہیں ہوتا ہے، بس پیغام دینا ہوتا ہے، قوم کے شعور کو بیدار کرنا ہوتا ہے، حالات بتا کر قوم کے نالج کو بڑھانا ہوتا ہے، شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، بس ختم. یہ سب اعتراض کیا ہے؟ ہماری شریعت کے دوری کا نتیجہ ہے. یہ مسجدوں پر حملہ ہو، مدرسوں پر حملہ ہو، یہ بقرعید کے وقت آج سے 10 سال پہلے بولنے کا موقع نہیں ہے. رکھ دیتا ہوں اسے. آج سے 10 سال پہلے 2011-12 اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، آپ ڈرے نہیں، آپ غور سے توجہ سے سنیں. یہ پولیٹیکل بیان نہیں ہے، یہ حق بیان ہو رہا ہے. جب حق سنو گے
जो बंदा हक सुनेगा वो उमर बनेगा। हक उमर ने सुना तो फिर उमर बन गए। कल तक उमर अलग थे, जब उन्होंने हक सुन लिया फिर उमर बिन खत्ताब फारूक आजम बन गए। इस तरह जिस जमाने का जो हक होगा, अगर उस वक्त की मुसलमान कौम वो हक सुनेगी तो फिर उमर बन जाएगी। है उमर का जज्बा पैदा हुआ, हक से टकराने का जज्बा पैदा होगा। हक सुनोगे नहीं तो फिर उमर क्या बनोगे? उमर की खिलाफत के ख्वाब क्या देखोगे? उमर जैसी हम में से कौन बनता ऐसा है? हालात अच्छे नहीं है, अच्छे बादशाह चाहिए, अच्छे हमारे लिए सीएम चाहिए, अच्छे पीएम चाहिए, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसी खिलाफत चाहिए। कौन नहीं चाहता है? अबू बकर जैसे बादशाह चाहिए, कौन नहीं चाहता है? चाहता है, बनना चाहता है। एक पॉइंट कल एक बात जहन में आई, हमारी कौम चाहती क्या है? उमर जैसे बादशाह हो। पॉइंट नोट करो। अरे उमर जैसे बादशाह होना है तो फिर उमर जैसे अवाम भी होना है। जब अवाम उमर जैसी होगी तो फिर सिलेक्शन भी उमर जैसे आदमी का होगा। जब अवाम बेहिस है तो फिर उमर जैसा बादशाह का उसका इंतखाब होगा। जब अवाम बेहिस है तो फिर उमर जैसा बादशाह का पैदा हो भी गया, उसे ऊपर लाकर खड़ा नहीं करते। अगर अब मैं इलेक्शन में खड़ते तो खड़ा करेंगे नहीं, तुम्हारा फील्ड नहीं है, ये क्या की बोलेंगे? बहरहाल हमारे पास उमर का सबक है, अबू बकर की खिलाफत का सबक है, कौम की खिदमत का सबक है। कौन बनाता है? क्यों नहीं बनाता है? असल में मुसलमान ये जो इस वक्त में ये जो हमले हो रहे हैं शरीयत पर, दीन पर, शरीयत पर, मदारिस पर, और फिर हमारी ईदगाह, ये सब निशानी में है। इस वक्त आज से 2-3 साल, इस पर 3 की बात कर रहा हूं, उस वक्त तो एक बात आई थी नॉलेज में, पढ़ने में, सुनने में, देखने में आई थी। उस वक्त उलमा किराम ने क्या फरमाया था आज से 2-3 साल पहले कि उस वक्त की बात, उस वक्त उलमा ने फरमाया था आज से 2-3 साल पहले कि इस वक्त हमारे मुल्क भारत की 3000 से ज्यादा मस्जिद निशाने में है। उस वक्त बोले थे उलमा किराम, मैं भी कहा था उस वक्त में 2023 के ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर कहा था और ईद उल फितर के मौके पर कहा था, बयान मौजूद है वो। लेकिन इस वक्त कह रहा हूं कि इस वक्त 3000 मस्जिदें नहीं, ये ईदगाह भी निशाने में है, हमारी मस्जिद भी निशाने में है, बल्कि हमारे ये सब निशाने में है, हमारी टोपियां निशाने में है, हमारे जानवर निशाने में है, हमारे बच्चे निशाने में है, कुफ्र के नरगे में है। ये सब क्यों हो रहा है? जब कोई भी चीज बंदा हिफाजत से देख लेता रहता है उसे, तो फिर कोई भी उसे छीनता नहीं। जब आप हार के चले जाएंगे तो फिर कौन के लेते हो? वही यार होना है। जब तुम्हें छोड़ दिए शरीयत को, किताब को, तो फिर चुरा रही जाओ। जब तुम्हें अगर अपनी शरीयत को, अपने अहकामात को पकड़ के रखते, अपने मसाइल पर अमल करते, तो फिर ये सब क्यों होता? ये सब क्यों होता? ये सब हमला दुश्मनों की तरफ से इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारा हिस्स खत्म हो चुका है। दुश्मन ये समझ रहा है इस वक्त का मौजूदा प्रेजेंट, दुश्मन ये समझ रहा है, इस वक्त का फिरौन ये समझ रहा है, इस वक्त का फिरौन ये समझ रहा है कि इस वक्त मोहम्मद के गुलाम में से कोई भूसा नहीं है, जो चाहे कर लो। इस वक्त के अबू जहल समझ रहे हैं इस वक्त मोहम्मद के गुलामों में कोई अबू बकर जैसा गुलाम नहीं है, जो चाहे कर लो। इनकी मस्जिदों को निशाने पर लाओ, इनके कब्रिस्तानों पर निशाने पर लाओ, खुद इनके धर्म को और इनकी दाढ़ी टोपियों को निशाने पर लाओ। कौन भी इस वक्त हम अबू जहल बनकर है तो फिर अबू बकर मोहम्मद के गुलामों में से कोई नहीं है, वो समझ रही। अब हमको सबूत देना है कि इस वक्त मोहम्मद के गुलामों में से अबू बकर जैसा कोई नहीं, हम में से हर बंदा अबू बकर है। सबूत देना पड़ेगा इस वक्त में। अगर नहीं देंगे, सोते रहेंगे, तो फिर आइंदा अगर अल्लाह लाख मरतबा ऐसा ना करे, अगर हमारी इस वक्त जो गफलत चल रही है, शरीयत से दूरी जो चल रही है, कुर्बानियों से जो दूरी चल रही है, अल्लाह से मोहब्बत का सबूत देने में जो दूरी और कोताही चल रही है, अगर ये कोताही इसी तरह बरकरार रही, आइंदा की ईदगाह की नमाज, ईदगाह में पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। फिर है इस वक्त ये हालात। इसीलिए उलमा किराम क्या फरमाते हैं, अगर ये लोग बोलते नहीं ऐसा कि मीडिया पर आजकल चल रहा है, एक वरम सही है, तो हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या फरमाया, अरे अगर तुम गाय के ज़बाह को बंद करना चाहते हो तो एक काम कर लो, जैसा जिस तरह जाति पक्षी होती है, नेशनल पक्षी परिंदा होता है, जैसा मोर नेशनल पक्षी परिंदा है, वो उसे जबा नहीं कर सकते, उसे पकड़ नहीं सकते, पकड़ेंगे केस हो जाएगा। वैसा हजरत अरशद मदनी साहब ने दावत बरकत, उन्होंने एक दुश्मन को जवाब दिया, फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया। उनको क्या जवाब दिया कि भाई खामखा ये बंद करो क्यों बोलते हो? डायरेक्टली तुम इस जानवर को मजहबी जानवर के बजाय इसे नेशनल जानवर करार दो। मजहबी जानवर नहीं, नेशनल जानवर करार दो, कौमी जानवर करार दो। जब अब कोई भी बंदा मुल्क भारत का, उसका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, वो मोर पकड़े तो छोड़ते क्या? उसे नहीं छोड़ते। क्यों? वो कौमी परिंदा हो गया है, नेशनल परिंदा बन गया। वैसा इस जानवर को भी, जिसको तुम अपनी मां समझते हो, जिसको तुम मुकद्दस जानवर समझते हो,
تو پھر اس کو بھی تم جیسا وہ مور مقدس بن گیا ہے، مقدس تو نہیں ہے لیکن اسے تم سمجھ رہے ہو، نیشنل پرندہ بنا دیے ہو، ویسا اس جانور کو بھی تم مقدس اور اسے نیشنل اور قومی جانور بنا دو، اب قربانی ختم ہو جائے گی، مطلب اس جانور کی قربانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت نے دشمنوں کو ایک عجیب انداز سے جواب دیا، انہیں یہ کرنے والے نہیں ہے، نہیں کر سکتے بھی لوگ، اگر کریں گے دیکھو اس وقت بنگال کا کیا حال ہے، وہاں کے بنگال کے شہری غیر مسلم لوگ مسلمانوں کی گلیوں میں آ کر بنا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، صاحب تمہیں لے لو، مسلمانوں سے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، کیا بول کر ہمارا جانور لے لو، تمہیں نہیں لے گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو وہاں کے مسلمانوں نے کیا کہا، ارے جاؤ بھائی تمہارے بڑے بوڑھوں سے، تمہارے حکمران بوڑھوں سے بول کر، کیا تمہاری اماں کہتے تو بھائی وہ تمہاری اماں کو میں کیسے کاٹ سکتی بول کر جواب دیے اسے۔ یہ حال بھائی، جانور اگر مسلمان نہیں خریدے گا تو نقصان جانور کا بھی ہوگا، تمہارا بھی، بلکہ تمہاری قوم کا نقصان زیادہ ہوگا۔ جانور اگر نقصان بات کا ہے، تمہاری قوم کا نقصان ہو جائے گا۔ ان کے چولہے جل رہے ہیں اس وقت کی ہماری عید کے جانوروں کے خریدنے سے، جب ہم نہیں خریدیں گے تو ان کے چولہے جلنا نہیں، سلیں گے کہ نہیں کبھی بھی ہو۔ ہمارے اس نسل کے جوتوں کی وجہ سے، ہمارے اس نسل کے یہ سایوں اور ابوں کی وجہ سے، ہمارے اس قوم کے جانوروں کے خریدی کی وجہ سے ان کے بچوں کی شادی ہو رہی ہے۔ قوم کا اگر درد ہے تو پھر تم اپنی، صاحب تم دشمنوں کو جواب دے رہا ہوں، ہمارے اوپر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اوپر ہمارے خدا کا رحم بہت ہے اور ہمارے نبی کے صدقے ہمارے پر بہت کافی ہے، تمہارے رحم کی ہم کو نہ ضرورت ہے، نہ ہم کل تم سے رحم مانگے، رحم کی بھیک مانگے، نہ اب مانگ رہی، نہ آئندہ ہم تم سے رحم کی بھیک مانگیں گے، ضرورت نہیں تمہارے رحم کی۔ ارے صاحب تم اپنی قوم کی رحم اور کرم پر تم کر لو، کافی ہے، تمہاری قوم پر تم رحم کر لو، کافی ہے۔ جب مسلمان عیدگاہ کی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہیں، کس قوم کے لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں یہاں پر؟ کس قوم کے لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں؟ ہماری قوم کے لوگ، تمہاری قوم کے لوگ، ہماری قوم کے لوگ بھی بھیک مانگتے ہیں، لیکن عید کے موقع پہ آ کر بھیک مانگتے نہیں زیادہ تر۔ اگر ہمارے 5 لوگ ہیں تمہارے 9 ہوں گے، کیا بات ہوئی ہے؟ تمہاری قوم کو تم سنبھال لو، صاحب کافی ہے، ہماری قوم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اللہ نے، ہمارے آقا نے، ہمارے رسول اللہ نے ایسے نظام اور سسٹم بنا دیا ہے ہماری قوم کی غربت کو ختم کرنے کے لیے، بس وہ جو نظام ہمارے مذہب کے اندر ہے بس وہ کافی ہے۔ تمہارے نہ رحم کی ضرورت ہے، نہ تمہارے بھیک کی ضرورت ہے، ہم کو شان سے جینے والی قوم نہیں ہے۔ اگر تم اب جو تم دے رہے ہو، دیتے تو نہیں یہ لوگ کچھ بھی، اگر تم کچھ اگر کوئی بندہ دیتا تھا یا دے رہا ہے، اگر وہ ختم کر دے تو کیا قوم بھیک مانگ کے جائے گی؟ ارے یہ قوم تو ایک زمانہ آنے والا ہے، اس کا زندگی پیچھے بھی گزری ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر جینے والی قوم ہے۔ اگر تم نہ دو، بند کر دو، گائے نہیں کھانا بند کر دو، چاول نہ دو، بائیکاٹ کر دو مسلمانوں کا، دیکھیں گے پھر یہ قوم اللہ سے ایسا کانٹیکٹ کرے گی، آس پاس سے دسترخوان رہے گا۔ پھر کیا سمجھتے ہو تم محمد کے غلاموں کو؟ بس یہ محمد کے غلام اپنے رسول سے رشتہ توڑ لیے، کمزور کر لیے۔ اگر یہ مسلمان قوم اگر رسول اللہ کی محبت سے جڑ جائے گی، رشتہ اس قوم کا خدا سے جڑ جائے گا، اگر کانٹیکٹ اس قوم کا اس قوم کے قرآن سے، کتاب سے جڑ جائے گا، بس دیکھو پھر کل تم آ کر کھگاؤ گے، کرسیاں ہم کو نکو صاحب، اس کرسی کے لائق تم ہی ہو۔ یہی بات کہا تھا آج سے 1947 میں گاندھی جی نے اپنی قوم کو سبق پڑھاتے ہوئے، کہ سادگی کے سبق پڑھاتے ہوئے گاندھی جی نے کیا کہا تھا؟ عمر کا سبق دہراؤ، ابو بکر کا سبق دہراؤ، بادشاہ ہو تو ویسا ہو جو دلوں پر راج کرے، جسموں پر راج تو ہر کوئی کر لیتا ہے، دلوں پر راج کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، جیسا عمر ابو بکر گزر کر گئی ہے۔ گاندھی جی نے 1947 کے بیان میں اپنے قوم کو خطاب کر کے کہا تھا، وہی ہم کہہ رہے ہیں آج۔ اگر ہم سدھر گئے تو پھر پوری قوم تمہارے پیچھے پڑے گی، ہم سدھرنے تیار نہیں صاحب، غلطی ہماری ہے۔ اس لیے جن پر بات عرض کر رہا تھا، وہ آج سے 10-20 سال 10-15 سال پہلے ہو کیا رہا تھا کہ چمڑے کی قیمت تھی، پوٹلے کی چمڑے کی قیمت 300 سے 400 تک تھی، اور پھر گائے کے چمڑے کی قیمت وہ 1500 1800 2000 تک بھی تھی بڑے بڑے شہروں میں، حیدرآباد جیسے شہروں میں 1500 2000 تک بھی تھی اس کی قیمت، ہمارے علاقوں میں 1500 1000 روپے 800 جاتا تھا، لیکن اس وقت اس کی قیمت 4 بن گئی ہے۔ کیوں؟ دشمنوں نے سوچا کہ یہ قوم بیدار کیوں ہے، یہ قوم جیتی جاگتی کیوں ہے، یہ قوم کا یہ منظر ہرا بھرا کیوں ہے؟ اس قوم کی بیداری میں ان کے علماء کا کردار ہے۔ سرے سے انہوں نے کیا کر دیا، مدرسوں کے اندر جو چمڑے بیچنے کے بعد پیسہ آتا تھا اس سے کچھ گزارا ہو جاتا تھا، انہوں نے کیا سوچا، سرے سے مدرسے کو ختم کر دیں گے، مدرسے کے نظام کو ختم کر دیں گے، اس سے انہوں نے ریٹ کو گھٹا دیا۔ اس لیے اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے، مدارس کو مضبوط کرنا ہے، جیسا آج سے
10-12 साल पहले लोग कुर्बानी का चमड़ा देते थे, वो कुर्बानी का चमड़ा भी दे मदरसे को और फिर साथ में कुछ कीमत भी दे, ताकि आज से 10-12 साल पहले मदरसे जैसा आबाद थे और किसी के मोहताज नहीं थे, बेनियाज थे। जब मदरसे बेनियाज हो जाएंगे, जब उलमा बेनियाज हो जाएंगे, कौम को फिर बेनियाज होकर खिदमत करेंगे। जब मदारिस मोहताज हो जाएंगे, जब उलमा मोहताज हो जाएंगे, तो फिर कौम को ईमान का सबक और ईमान का हिम्मत और जुरत का सबक पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। फिर अरे उम्र पैदा करने के लिए भी उम्र जैसे लोग आना नहीं होना मिंबर पर। जब उम्र जैसे लोग आने होंगे तो फिर बुज़दिल लोग यहाँ होंगे तो फिर कौम को बुज़दिल के साथ पढ़ाएंगे। फिर बाहिम्मत लोग शुजाअतमंद यहाँ दिलेर बैठेंगे तो फिर जब टीपू जैसे लोग यहाँ बैठेंगे कौम को टीपू के साथ पढ़ाएंगे। फिर बुज़दिल यहाँ बैठेंगे, कौम को डराते रहेंगे, ऐसा बोल डाली कहते क्या करना है, कोई जरूरत नहीं कुर्बानी, क्या जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट मौजूद है। अगर कुर्बानी नहीं कर सकते, ये लोगों का जो बात और उनका जो इतराज है वो सिर्फ गाय पर है। आपके पास भैंस नहीं है, मैं नोट किया हूं किताब के अंदर, नोट किया हूं किताब, भैंस से ज्यादा फवाइद गाय के दूध से और गाय के ज़बाह और उसके गोश्त से ज्यादा फवाइद भैंस के गोश्त के अंदर उसके दूध के अंदर आया। कई फवाइद है, नोट किया हूं भाई। क्या समझते हैं हम, कुर्बानी नहीं होती भैंस की? हो सकती है। इस वक्त में तकाजा है कि अगर मुसलमान कौम चंद दिन के लिए अगर गाय को छोड़ देगी, भैंस और खुल्लियों को ज़बाह कर देगी, तो फिर इस कौम के नाक में दम नहीं, नाक में मसाला पड़ जाएगा। फिर आगे को अगर अब ये इस वक्त में पोटलों के रेट क्यों होता है बोलो? कई को इतना है, गाय के ऊपर लोग इतराज क्यों कर रहे हैं? चंद दिन छोड़ दो पोटला खाना, चंद दिन छोड़ दो गाय को ज़बाह करना, उसके बाद फिर ये लोग चाराने के लिए साहब चुपके वाला बोलकर बोलेंगे। फिर ये हाल है इस वक्त में, ये हाल है इस वक्त में। इसलिए करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुर्बानी को अदा करें। और जिस जिस पर कुर्बानी वाजिब है, घर में देख ले बीवी के पर अगर कुर्बानी वाजिब है तो बीवी की तरफ से अदा करें, और फिर अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है आप अदा करें, या फिर आपके बच्चे कमाते हैं पैसे लाकर आपको देते हैं तो फिर उन पर भी कुर्बानी वाजिब, बच्चों पर कुर्बानी वाजिब होगी। ये जिस जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो देने की कोशिश करें। अगर अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वईद है, फिर हम उस वईद के अंदर आ जाएंगे, फिर लानत हमारे पर बरसेगी। फिर वाजिब है, वाजिब कुर्बानी का करना। अगर कोई बंदा अगर कुर्बानी नहीं किया तो फिर बाद में हम उसके दरमियानी जानवर, दरमियानी दर्जे के जानवर, 10,000 का 8,000 का जानवर लेकर पोटला वगैरह उसे या उसकी कीमत से हमको सदका करना पड़ेगा। मतलब जानवर इतना वाजिब है, अगर आप नहीं किए तो बाद में उसकी कीमत सदका करना पड़ेगा। इसलिए जिस जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो करने की कोशिश करें, कुर्बानी का जज्बा पैदा करें, अल्लाह की मोहब्बत में जीने का, अल्लाह की मोहब्बत में मरने का जज्बा पैदा करें। किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरीयत पर आ जाओ, बस खत्म। इस्लाम पे पूरे अहकामात पर अमल करो, ये हुक्म पर नहीं, हर एक हुक्म पर अमल करो, फिर देखेंगे होता क्या है। फिर उमर का जमाना लौट कर आता क्यों देखेंगे। फिर अल्लाह ताला हम तमाम को इस जज्बे के साथ, उमरी जज्बे के साथ, अबू बकरी जज्बे के साथ, इब्राहिमी जज्बे के साथ, शुजाअत के साथ जीने की, हिम्मत के साथ शहादत की मौत मरने की मोहम्मद के गुलामों को तौफीक अता फरमाए और अपनी अपनी वाजिब कुर्बानियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज का तरीका, ईद की नियत, ईद उल अजहा के 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ता हूँ मैं, वास्ते अल्लाह इमाम के अल्लाह अकबर। ईद उल अजहा के 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ता हूँ, वास्ते अल्लाह के 6 जायद तकबीरों के साथ